الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے ماں سوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ پھر ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر عثمان بن عفان، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ایک بات سمجھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں، اور ذو النورین کہنے سے بعض لوگ غلط قسم کا استدلال کس بنیاد پہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ پہلے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں کہتے، نور کہتے ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عثمان کے گھر حضور کی بیٹیاں آئی ہیں اور دونوں بیٹیوں کو نور کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں عثمان ذو النورین۔ تو معلوم ہوا کہ نبی نور ہے، حضور نور ہوں گے تو پھر بیٹیاں نور ہوں گی، تو اس سے نور نبوت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ ہمارا آسان سا سوال یہ ہے، اگر اس بنیاد پر ذو النورین کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں اور بیٹیاں ان کی نور ہیں، ان کے گھر میں دو نور تھے، یہ وجہ ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین نہ کہو، ذو نور ہی کہہ دو۔ ان کے گھر میں بھی تو فاطمہ ہے، وہ بھی تو نور تھی۔ حضرت ابو العاص کے گھر میں حضرت زینب ہیں، وہ بھی نور ہیں، ان کو بھی ذو النور کہہ دو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دو دامادوں کو ذو النور نہیں کہتے، حضرت عثمان ہی کو ذو النورین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اس کی وجہ نور ہونا نہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے، وہ نور ہونا نہیں جو نور بشر والی بحث ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اولاد کو نور نظر کہا جاتا ہے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور نور بھی ٹھنڈک ہے۔ نظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، آنکھ، بصر، وجوہ یومئذ ناظرہ، تو نور النظرن کا معنی ہے آنکھ کی ٹھنڈک۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو ضیاء فرمایا ہے اور چاند کی روشنی کو نور فرمایا ہے۔ سورج کی روشنی میں ٹھنڈک نہیں ہے، چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے، اس لیے اس کی روشنی کو نور کہتے ہیں۔ تو نور و نظرن کا معنی ہے آنکھ کی ٹھنڈک۔ اولاد آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیوی کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے 3 اوصاف بیان فرمائے، اس میں ایک صفت یہ بیان فرمائی، اذا رأیتہا سرتک، جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں خوشی محسوس ہو۔ اسی خوشی اور راحت کو آنکھ کی ٹھنڈک کہتے ہیں۔ میں یہ سارے دلائل اس پہ دے رہا ہوں کہ نور النظرن کا معنی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور اولاد آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، آگے آئے گا، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، یہ تینوں آپ کے نور نظر ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، چاروں نور نظر ہیں۔ حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں اور ان کے جتنے بھی داماد ہوئے ہیں، ان کی بیٹیاں جس کے بھی نکاح میں گئی ہیں، واحد عثمان غنی ہیں کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ ذوالنورین اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ حضور بشر نہیں نور ہیں اور آپ کی بیٹیاں بشر نہیں نور ہیں اس لیے ذوالنورین ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹی کو کہتے ہیں نور نظر، نور۔ پیغمبر ایسا شخص کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں، نبی کے 2 نور نظر آئی ہوں، یہ واحد عثمان غنی ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں ذوالنورین۔ یہ سمجھ آ گئی بات؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کتابیں تلاش کرو، پھر کہیں ملے تو ہمیں فون کرو، اور نہ ملے تو پھر کتاب کا حوالہ دو۔ حوالہ یاد آ گیا نا؟ کیا؟ فتویٰ متکلم اسلام، افادات متکلم اسلام، 2 حوالہ۔ پھر اس ہماری بات کو کوئی بندہ رد کرے کہ نہیں جی بات غلط کی ہے، رد کرو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بات پہلے نہیں تھی اور اس نے لکھ دی، یہ کیا ہوا؟ عثمان ذوالنورین تو ہیں نا، اب ذوالنورین ہونے کی وجہ کیا؟ یہ پوری بات سمجھاؤ۔ جب آپ یہ پوری بات سمجھا لو گے، ایک جمعے کا بیان کر لو گے، آپ کی مسجد کا علمی ماحول بنے گا اور لوگ دلائل کے ساتھ قائل ہوں گے کہ نہیں، عثمان ذوالنورین اس وجہ سے نہیں ہیں کہ نبی نور ہے بشر نہیں ہے، بیٹیاں نور ہے بشر نہیں ہیں۔ حضرت عثمان کی بیوی تو بشر ہے، تبھی تو نکاح ہوا ہے۔ نکاح ہوتا ہی بشر کا ہے، نور کا تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اولاد تو بشر سے چلتی ہے، نور سے چلتی ہی نہیں ہے۔ پھر ذوالنورین کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک نبی کے 2 نور نظر، یہ واحد شخص ہے جس کے نکاح میں آئے ہیں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں ذوالنورین۔ دیکھو نا، جس طرح صحابہ کرام تو سارے ہی صدیق ہیں، قرآن کریم سے ثابت ہے من النبیین والصدیقین، سارے صحابہ صدیق ہیں۔ پھر ابو بکر ہی کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ والذی جاء بالصدق ای محمد وصدق به ای ابو بکر، یہ پہلا شخص ہے جس نے حضور کی تصدیق کی ہے۔ اس خصوصیت کی بنیاد پر کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہے۔ باقی صدیق ہے لیکن بعد میں ہے، یہ پہلا ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ میں نے ایک وجہ بیان کی ہے، ابو بکر ہی کو صدیق کہنے کی وجہ تو اور بھی ہے نا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے تصدیق کی ہے لیکن کچھ دیکھ کے کی ہے۔ ابو بکر نے تصدیق بن دیکھے کی ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ صدیق ہے۔ بقیہ نے دلیل دیکھ کے کی ہے اور ابو بکر نے بغیر دلیل کے تصدیق کی ہے، اس لیے کہتے ہیں صدیق ہے۔ اس پر بھی سوال ہے کہ ابو بکر نے بغیر دیکھے نہیں کی، دلیل دیکھ کر کی ہے۔ اگر یہ کوئی سوال کر لے تو تم نے پھر پھنس جانا ہے۔ آپ آج تک یہی سن رہے ہیں نا کہ ابو بکر نے بغیر معجزہ دیکھے تصدیق کی، آج تک یہی سنا ہے نا آپ نے۔ تو صدیق کے ایمان لانے کا واقعہ تو بیان کرو، کیسے ایمان لائے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں گئے، آپ نے خواب دیکھی، عیسائی راہب سے تذکرہ کیا، اس نے آپ کی خواب کی تعبیر بتائی۔ اس نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھی شام میں اور عیسائی راہب سے تعبیر پوچھی۔ اس عیسائی عالم نے کہا مکہ میں ایک شخص پیدا ہوگا یا ہو گیا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد وفاتہ، اس کی زندگی میں تو اس کا وزیر ہوگا اور اس کی وفات کے بعد تو اس کا جانشین ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے دنیا میں کسی شخص کو یہ خواب نہیں بتائی، سینے میں چھپا لی خواب اور تعبیر۔ مکہ آئے تو حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ جب اعلان نبوت فرمایا تب صدیق وہاں موجود نہیں تھے، واپس تشریف لائے تو اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ الخصائص الکبریٰ میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، دلیل مانگی ہے، آپ کے دعوے نبوت میں کیا دلیل ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جی کیا ہے، کیا دلیل ہے؟
حضور پاک نے فرمایا الدلیل علی ما ادعی رویا کلتی رأیتہ فی الشام، میرے دعوے نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو دلیل مانگی نہیں ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں ابو بکر صدیق واحد شخص ہے جس نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کا تو یہ دعویٰ بھی ٹوٹ گیا ہے، اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ تم پھر پھنس جاؤ گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آیا کرو ادھر کبھی کبھی، مٹ جائیں گے دل کے ارماں کبھی کبھی۔ ہم ایسے نہیں دعوت دیتے ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ، ایسے نہیں دعوت دیتے۔ اور میں دیانتداری کی بنیاد پہ کہتا ہوں اگر میں علماء طلباء کو اپنے پاس آ کر پڑھنے کی دعوت نہ دوں، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کو اللہ میرا مواخذہ نہ فرمائے کہ تو ان کو یہ بات کیوں نہیں کہتا تھا۔ کچھ باتیں ہم نے تیرے اوپر کھول دی ہیں، تجھے باتیں سمجھا دی ہیں، اکابر کی تعبیرات تجھے آ رہی ہیں، تو کیوں چھپا کر بیٹھا ہے؟ کیوں نہیں سمجھاتا ہے؟ میں نے اپنے اساتذہ سے کہا مرکز میں نے کہا مجھے اب حضرت نوتوی کی بات سمجھ آتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا بعض باتیں بہت دیر بعد سمجھ آتی، ہم نے بہت عرصہ پہلے سنا اب سمجھ آتی۔ حضرت نوتوی فرماتے اگر قاسم پر علم کے دو لفظوں کا الزام نہ ہوتا تو دنیا جانتی ہی نہ قاسم نام کا کوئی بندہ پیدا بھی ہوا تھا۔ فرمایا میری مجبوری ہے، میں نے بتانا ہے، بس بتانا ہے، تو پھر اس لیے قاسم کا نام بھی آتا ہے۔ وہ ہماری مجبوری ہے، کہنا پڑتا ہے، ہمیں کہنا پڑتا ہے بھئی آپ آؤ۔ میری یہی باتیں ہیں جس سے بعض علماء نالاں ہو جاتے ہیں کہ تم اپنی تعریف کرتے ہو، اپنے تذکرے کرتے ہو۔ میں نے کہا بھئی تعریف تذکرے نہیں کرتا، ہر دکاندار بتاتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہے اور دکان پہ نہیں ہے۔ میں ہنسا نہیں رہا بیٹا، تمہیں بات سمجھا رہا ہوں۔ ہر مدرسے والا اپنے مدرسے کی خصوصیات بتاتا ہے کہ جو ہمارا نظم ہے اور نہیں ہے، کوئی رعا نہیں۔ ہر جماعت اپنی کارگزاری بتاتی ہے، کوئی رعا نہیں۔ ایک میں ہی دنیا میں شخص ہوں کہ کارگزاری بتا دو تو ریاکار ہوں، میں یہ کہہ دوں بھئی یوں تمہیں کوئی نہیں سمجھائے گا تو ریاکار ہوں، نہ تمہیں مارتا ہوں نہ ناراض ہوتا ہوں، آپ آزما لو۔ ہمارا شاگرد 10 سال ہمیں گالیاں دیتا رہے، 10 سال کے بعد ایک کر کے نا استاد جی آ گیا ہوں، میں نے کہا اس کو بٹھا لو بھئی آ گیا ہے، چھوڑو 10 سال درمیان سے نکال دو، بس آ گیا ہے۔ ہم تو یوں پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بھی ان باتوں کو سمجھو۔ اب بات سمجھنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر دلیل دیکھ کر ایمان لائے، اور جو ہمارے اکابر فرماتے ہیں دلیل مانگے بغیر لائے ہیں وہ بھی ٹھیک فرماتے ہیں۔ دیکھو نا کس طرح ہم اکابر کا دفاع کرتے، اس جگہ پر کوئی اور ہوتا، وہ بھی تو انسان تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ادب کے لفظ ہیں، اور جو دوسرا طبقہ یخ ماری ہے فلاں بزرگ نے، پتہ ہی نہیں تھا اس حدیث کا، یہ بے ادب کا لہجہ ہے۔ ہمارا ادب اور بے ادب دونوں کا نہیں، ہم کہتے ہیں جو ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ شخص ہیں جس نے حضور سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر کلمہ پڑھا ہے، وہ ٹھیک فرماتے ہیں۔ باقی جو اعتراض آ گیا کہ انہیں تو دلیل مانگی تھی، اب ہم اس کا جواب تلاش کریں گے، اپنے اکابر کو اس دلیل کی بنیاد پہ چھوڑیں گے نہیں، اس دلیل کا جواب تلاش کریں گے۔ مجھے نہیں آتا کسی اور سے پوچھوں گا، نہیں آتا کسی اور سے پوچھوں گا، نہیں آتا کسی اور، پوچھتا رہوں گا لیکن اکابر کے خلاف بولوں گا نہیں۔ میں سمجھوں گا ان کا علم تھا جو بات فرمائی، یہ جو بات ہے نا اس دلیل کا جواب کیا ہے یہ مجھے نہیں آ رہا، لیکن ہوگا ضرور۔ جلد بازی نہ کرو اپنے اکابر کے خلاف بولنے۔ ہمارے ہاں دورہ تحقیق المسائل چل رہا ہے، ایک طالب علم مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت پسند آتی ہے تو اس مسجد کا ایک مقتدی کہتا ہے بھائی آپ نے کس قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے مجھ جیسا، جس کی سر نہیں ہے، لہجہ لہن نہیں ہے، تلاوت کرتا ہے، اور اس کی تلاوت پسند نہیں آتی۔ قرآن پسند آ رہا ہے، لہجہ پسند نہیں آ رہا، اس لہجے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تلاوت ختم کرتا ہے، ایک بندہ پوچھتا ہے تو نے کس قاری سے پڑھا ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ وہ جو پہلے سے کہا تھا کس قاری صاحب سے پڑھا ہے، وہ سوال محبت کا تھا۔ یہ جو دوسرا سوال تھا کس استاد سے پڑھا ہے، یہ سوال عداوت کا تھا، نفرت کا تھا، ناپسندیدگی کا تھا۔
یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے دلیل نہیں مانگی، اس کا معنی ہے مخالفت کی دلیل نہیں مانگی، میں تجھے نبی نہیں مانتا، نبی ہے تو دلیل پیش کر۔ صدیق نے یہ نہیں مانگی۔ صدیق کا جو سوال تھا وہ محبت کا تھا، حضور آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ہمیں کوئی شک تو نہیں ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ویسے اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا دلیل نہیں مانگی، اس کا معنی تھا عناد اور مخالفت کی بنیاد پہ نہیں مانگی جیسے دوسرے مانگتے تھے، اور جو کہتے ہیں نا دلیل مانگی ہے، اس کا معنی تھا محبت اور عقیدت میں مانگی ہے۔ میں نے یہ جواب پیش کیا، میں مثال دے رہا ہوں، جواب پیش، چٹ آتی ہے، اس کا حوالہ دو، یہ ہمارا مخالف ہے، حوالہ دو، کہاں لکھا ہے؟ اور ایک طالب علم میرا عقیدت مند ہے، مرید ہے، مجھ سے پیار ہے، استاد جی اس کا حوالہ مل سکتا ہے؟ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ وہ جو دوسرا ہے نا استاد جی حوالہ مل سکتا ہے، اس کو حوالہ نہ ملے پھر بھی مانگے گا، لیکن لیطمئن قلبی، استاد جی کسی اور نے بھی لکھا ہے۔ اب لیطمئن قلبی ابراہیم بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کیف تحیی الموتیٰ، یہ مکے والے بھی کہتے تھے کیف تحیی الموتیٰ، لیکن جب ابو جہل اینڈ کمپنی کہتی کیف تحیی الموتیٰ تو مطلب اور تھا، جب حضرت ابراہیم نے کہا کیف تحیی الموتیٰ تو اب مطلب اور ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ معنی تھا کہ دلیل نہیں مانگی۔ مکے والوں کے بھی اشکال تھا، اللہ کیسے زندہ کرے گا بھائی، یا رمیم کیسے زندہ کرے گا؟ ابراہیم نے صاحب پوچھا کیسے زندہ کرے گا؟ فرق ہے نا؟ کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیا یہ بہت پرانی بات ہے، اس بات کو میرا خیال ہے کوئی تقریباً 12 سال گزر گئے ہیں۔ مجھے ثوابی سے چند ہمارے حضرات نے فون کیا، مولانا صاحب یہاں مناظرہ طے ہوا ہے، ہماری الجھن یہ ہے کہ مناظرہ وہ کہتے ہیں پشتو میں کرو، ہمارے پاس پشتو میں مناظر نہیں ہے، یہ میں 13-14 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں۔ تو مناظرہ طے ہوا ہے، میں نے کہا فکر نہ کریں اب طے ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ انتظام کر لیں گے، میں ساتھی بھجواتا ہوں۔ کہا جی جو آپ بھجواتے ہیں وہ تو ہوں گے اردو والے، اور ان کا تقاضا کہ مطالبہ مناظرہ پشتو میں ہوگا، ہمارے مناظر ہیں اردو میں اور ان کا تقاضا پشتو کا ہے۔ اردو والے کو پشتو نہیں آتی، پشتو والے اردو میں مناظرہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، میں شرط کو توڑ دوں گا، میں شرط توڑ دوں گا، میں آ رہا ہوں۔ اب وہ 4-5 بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا استاد جی کیسے توڑیں گے؟ میں نے کہا مجھ پر اعتماد نہیں ہے۔ کہا جی اعتماد ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے لیطمئن قلبی ہمیں آپ پر اعتماد تو ہے، آپ نے اس الجھن سے ہمیں نکال دینا ہے، لیکن پھر بھی بتائیں تو صحیح نا۔ میں نے کہا وہاں کر بتاؤں گا، فکر نہ کرو۔ نہیں استاد جی ساتھیوں کی بڑی خواہش ہے۔ میں نے کہا میں کہہ نا میں آ رہا ہوں، بات ختم ہو گئی، باقی بات نہیں استاد جی۔ پھر فون آن کیا، وہ اسپیکر کھولا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گا یہ جماعت جو آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہی ہے یہ پورے پاکستان کی ہے یا خیبر پختونخوا کی ہے؟ وہ کہیں گے یہ جماعت پاکستان کی ہے، تو میں کہوں گا پاکستان کی زبان پشتو ہے یا اردو ہے؟ کہیں گے اردو ہے۔ تو میں نے کہا جب قومی جماعت ہے تو قومی زبان میں مناظرہ کرو۔ اگر وہ کہیں گے نہیں صوبائی ہے تو پھر میں پوچھوں گا جماعت صوبائی ہے تو تمہارا ناظم اعلیٰ پنجاب کا کیوں ہے؟ جواب دو۔ کہتے ہیں استاد جی بس ٹھیک، ہمیں سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ دوسرے دن فون آ گیا جی وہ پولیس نے پابندی لگا دی۔ میں نے کہا چلو جان چھوٹی۔ اس کے بعد یہ جتنا خیبر پختونخوا میں آج ماحول بنا ہے نا ہمارے ساتھیوں کا، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، کم ہے۔ مجھے میرے لوگ گالیاں بھی دیں گے لیکن یہ بات تسلیم کریں گے کہ ہم جو پاؤں پہ کھڑے ہیں اس کی وجہ یہ بندہ ہے۔ مجھے گالیاں بھی دیں گے، مجھے برا بھی کہیں گے، میرے پاس نہیں آئیں گے، لیکن یہ تسلیم کریں گے کہ کھڑا اس نے کیا۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ مجھے تسلیم کریں، مجھے اس سے غرض ہے کہ آپ میرا عقیدہ تسلیم کریں۔ میں کوئی نبی تھوڑا ہوں کہ میں اپنا وجود بنواؤں، میں تو فاسق ہوں، 15ویں صدی کا آدمی ہوں، غیر معصوم ہوں، مجھ سے تو گناہ ہوں گے۔ میرا یہاں کراچی جلسہ تھا، یہ 2 سال پرانی بات ہے،
تو ایک چٹ آ گئی، حضرت آپ کے ورنہ کچھ اشکالات ہیں، آپ نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ میں نے کہا جو آپ نے لکھے ہیں میں نے یہ بھی کیے ہیں، جو نہیں لکھے وہ بھی کیے ہیں، توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ کوئی جواب ہے؟ میں نے کہا پھر میں کیا جواب دوں؟ بھائی میں نے توبہ کر لی، مجھے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی لے جاؤ، میرے لیے توبہ کے دروازے کھولو۔ دیکھو جتنا کچھ لکھا ہوا ہے کفر تو نہیں لکھا نا، گناہوں کے الزام ہے نا، میں مان لیتا ہوں اور تو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے توبہ کی، آئندہ نہیں کروں گا، قیامت کو میرے گواہ رہنا کہ اللہ ہماری موجودگی میں اس نے توبہ کی تھی، اب اس کو کچھ نہ کہنا۔ میں نے کہا اور کیا چاہتے ہو تم؟ بھائی یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ مجھے تعجب ان علماء پر ہوتا ہے جو غیر نبی کو معصوم نہیں مانتے اور پھر اس کی کوتاہی دے کر اس کو مسترد کر دیتے۔ اللہ کی قسم مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ میرا درد ہے، تم سمجھو، چند ایک طلبہ تم سمجھو اس درد کو اور میں سمجھوں گا چلو کوئی جماعت کھڑی ہو گئی ہے جس کو اصل مسئلہ سمجھ آ گیا۔ مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا وہ جی فلاں عالم آپ کے ساتھ تھا، وہ آپ کو کیوں چھوڑ گیا ہے؟ میں نے کہا اس کی غلط فہمی تھی، وہ دور ہو گئی پھر چھوڑ گیا ہے۔ کیا غلط فہمی تھی؟ میں نے کہا وہ آیا تھا کہ مولانا گمر صاحب نبی ہیں، پھر اس کو پتہ چلا کہ نبی نہیں ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا کیوں چھوڑا ہے؟ پوچھو نا اسے کیوں چھوڑا ہے، ایجنسیوں کا ہے، کیوں چھوڑا ہے، پیسے کھاتا ہے، کیوں چھوڑا ہے، لڑکیوں چھیڑتا ہے، گناہ بیان کر رہا ہے نا۔ اس کا کیا خیال تھا؟ یہ کوئی گناہ نہیں کرتا، نبی ہے۔ اب اس کو پتہ ہے تو گناہ بھی کرتا ہے، یہ تو نبی نہیں ہے تو چھوڑ کے چلا گیا۔ جی یہ کوئی بات ہے؟ تو میں نے کہا اس سے پوچھ لو نا کیوں چھوڑا ہے، پوچھو نا اس سے بات کیا ہے۔ جو باتیں اس نے کہہ لی میں وہی باتیں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ دیکھو نا آپ دورہ کر کے جاؤ گے تو آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا الیاس بھمن صاحب کافر ہیں، بولو کیا کہیں گے؟ بھائی گناہ ہی گنوائیں گے نا۔ تو آپ مجھے نبی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا غیر نبی سمجھ کے؟ تو غیر نبی سے گناہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ میرا جواب ہمیشہ یاد رکھنا، میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں، اپنے مریدوں سے کہتا ہوں، شاگردوں سے کہتا ہوں، کوئی شخص مجھ پہ الزام لگائے تم نے صفائی نہیں دینی، کوئی شخص مجھ پہ الزام لگائے تم نے صفائی نہیں دینی۔ بس صرف ایک بات کہنی ہے، ہم اس کو نبی سمجھ کر نہیں گئے تھے، جو سبق اس کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تھے وہ آپ پڑھا دو، ہم وہاں نہیں جاتے۔ بس بات ختم ہوگی، ختم ہو گئی نا۔ ہم فقہ اکبر پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھا دیں، ہم وہاں نہیں جاتے۔ ہم تحذیر الناس پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھا دیں۔ اکابر پر اعتراضات کے جواب سمجھنا چاہتے ہیں استاد جی آپ سمجھا دیں، ہم نہیں جاتے۔ ہم تھوڑا اس کو نیک سمجھ کر گئے ہیں، ہم تو یہ سمجھ کر گئے ہیں وہ پڑھاتا ہے آپ پڑھا دیں، بات ختم ہو گئی نا۔ کیا ضرورت ہے صفائی دینے کی؟ بھائی مت صفائی دو۔ یہ تو میں طلبہ سے کہتا ہوں، میں اتنا خوش ہوں، میں اتنا خوش ہوں، میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں سویا ہوتا ہوں اور ہمارا نامہ اعمال کھلا ہوتا ہے، اس نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں جا رہا ہوتا، چونکہ سوتا بندہ تو گناہ نہیں کرتا نا، اس نامہ اعمال میں دوسروں کی غیبتیں ہماری نیکیاں بن کے جا رہی ہوتی ہیں۔ بتاؤ کیا مزے ہیں۔ اتنی اچھی زندگی کسی کی ہو سکتی ہے کہ جب سو جائے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں؟ سبحان اللہ، کیسی پیاری زندگی ہے۔ اس پر مجھے نہیں رونا آتا، اس پر مجھے خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس کا معنی بعض مقامات اللہ نے جنت میں کسی کے لیے رکھے ہوتے ہیں، وہ ان اپنے اعمال سے نہیں جا سکتا، اللہ اس کو دوسروں کے اعمال سے بھجوا دیتے ہیں۔ چلو مولانا جاؤ۔ میں نے کہا وہاں پہ تم صفائی۔ اور یہ یاد رکھنا، جو شخص جس پہ الزام لگاتا ہے، قیامت کو جس کا الزام لگا ہے اس سے صفائی نہیں مانگی جائے گی، جو الزام لگاتا ہے اس سے دلیل مانگی جائے گی۔ میں ان تمام حضرات سے کہتا ہوں اپنے پاس دلائل تیار کرو۔ ہم نے فائلیں بنائی ہیں نا، تم بھی فائلیں بناؤ، تاکہ کل قیامت کو پوچھے الزام کیوں لگایا تھا، پھر کہنا بھی فلانی فائل لاؤ ذرا۔ شاگرد سے کہنا پتر ذرا فلانی فائل لیا، وہ ایجنسی والی فائل کھول، وہ کڑیاں والی فائل کھول، وہ چندے والی فائل کھول، بھائی اللہ نے جواب دینا ہے، پھر نکالنا فائل ہے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی الزام لگانا کتنا مشکل ہے۔ میں یہ باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں اپنی اولاد سمجھ کر، اپنے بیٹے سمجھ کر۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے اوپر الزام سہ لینا، اس کے بدلے میں کسی پر الزام نہ لگانا۔
بس سہ لینا، لگانا مت۔ قیامت کا معاملہ بہت سخت ہے، موت کے بعد کی زندگی بہت تلخ ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ یہ ساری ہماری بھاگ دوڑ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، قیامت کے لیے، یہ سب کچھ یہاں تباہ کر کے مت جاؤ۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا، دیکھو ہمارا اوپر کمرہ بنا ہوا ہے، آپ بعد میں آئے ہیں، میں پہلے آیا تھا، آپ چلے جاؤ گے میں سب سے بعد میں نکلوں گا، ہم ایک حجرے میں بند ہیں۔ یہ بہترین سا حجرہ ہے، تلاوت کرو، نفل پڑھو، مطالعہ کرو، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کے ساتھ بیٹھو، کتنا بہترین ماحول ہے۔ اس ماحول کو غیبت کے ساتھ میں کیوں متعفن کروں، میں کیوں برباد کروں، میں کیوں تباہ کروں؟ پاگل ہوں میں؟ گھر چھوڑا ہے، بچے چھوڑے ہیں، سب کو چھوڑ کر یہاں بیٹھوں اور تباہ کر کے یہاں سے واپس چلا جاؤں، کتنی بڑی نالائکی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ آ گئی حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کے بعد پھر نمبر ہے عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو ان کے مراتب کی ترتیب ہے وہی ان کی خلافت کی ترتیب ہے۔ پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھے علی۔ بات سمجھنا، ان میں سے حضرت ابو بکر اور عمر حضور کے سسر ہیں، حضرت عثمان علی داماد ہیں۔ سسر باپ کی طرح ہے، داماد اولاد کی طرح ہے۔ صدیق عمر کا نمبر پہلے ہے، عثمان علی کا بعد میں ہے۔ پھر حضرت صدیق بڑے ہیں، عمر چھوٹے ہیں، ان کا نمبر 1 ہے، عمر کا 2 ہے۔ عثمان بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں، عثمان کا 3 ہے، علی کا 4 ہے۔ دیکھو کتنی آسان سی ترتیب ہے، الجھن تو ہے ہی نہیں۔ کوئی ہے الجھن؟ کوئی الجھن نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس ترتیب کو ذہن میں رکھو۔ اور عجیب بات یہ ہے، عجیب بات، یہ تو ہم رشتے بتا رہے ہیں نا، رشتوں میں ترتیب یہی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حضور دنیا سے گئے ہیں تو سب سے پہلے ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی۔ دیکھو جانے کی ترتیب یہ ہے، نبی سے رشتوں میں جڑنے کی ترتیب یہ ہے۔ اچھا، پھر اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد ان حضرات کی قبریں بھی دیکھ لو نا تو حضور کے ساتھ ابو بکر ہے، پھر فاصلے پر عمر ہے، پھر فاصلے پر عثمان ہے، پھر فاصلے پر علی ہے۔ آج بھی ترتیب یہی ہے، ترتیب خلافت کو چھوڑ دو نا، آج بھی ترتیب یہی ہے۔ عابدین علی الحق و مع الحق، عابرین، یہ عابدین نہیں، عابرین علی الحق و مع الحق، یہ حق پر ہیں، حق کے ساتھ ہیں۔ نتولاہم جمیعا، ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ ولا نذکر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر، اور ہم اصحاب پیغمبر میں سے کسی ایک کا تذکرہ بھی بغیر خیر کے نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ذہن نشین فرما لو کہ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد معجور ہے۔ صحابی سے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے، اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کو جہنم کا عذاب ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہوگا، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہوگا کسی صحابی۔ چند ایک چیزیں سماعت فرما لیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقائد اور اعمال دونوں میں معیار حق ہے۔ عقائد میں معیار حق کے دلیل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، عقیدہ ان جیسا ہوگا تو اللہ قبول کریں گے۔ اعمال میں معیار ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ تو رضی اللہ عنہم ہیں، ان کے بعد کون ہوگا؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی رضی اللہ عنہم بن جائے گا۔ تو عقائد میں اور اعمال میں معیار صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔
ایک سوال اچھی طرح سمجھنا. سوال یہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوا تو قبول کریں گے، صحابہ جیسا نہ ہوا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. سوال یہ ہے، کیا صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ جی، تو پھر اللہ نے اس کو معیار کیوں بنایا؟ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، اسے کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق. جو بندے کے بس میں ہی نہیں ہے تو پھر کیوں فرمایا کہ صحابہ جیسا ایمان؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں، تو اللہ کیوں فرما رہے ہیں صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی؟ جب ممکن ہی نہیں تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اچھی طرح بات سمجھو. بس اوقات بندہ بات سمجھ نہیں پاتا نا، پھر الجھنیں ہوتی ہیں. ایک مولانا صاحب نے بیان کیا، یہ دیکھو جو پل صراط ہے نا، یہ تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے. 500 سال چڑھنے میں لگیں گے، 500 سال گزرنے میں لگیں گے، 500 سال اترنے میں لگیں گے. نماز پڑھا کرو ورنہ پل صراط سے نہیں گزر سکتے، روزے رکھا کرو ورنہ پل صراط سے نہیں گزر سکتے، زکوٰۃ دیا کرو ورنہ پل صراط سے نہیں گزر سکتے. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب جو پل صراط آپ بتا رہے ہیں نا، اس پر تو نماز پڑھیں پھر بھی نہیں گزر سکتے. خطیب صاحب چپ. اب چپ کیوں؟ وہ یہ بات سمجھا نہیں سکتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، آپ ہنس تو پڑے ہیں، یہ آپ بھی نہیں سمجھا سکتے. آپ ایمان بالغیب لا سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے. نہ یقین ہے تو کسی اور سے پوچھنا، پھر مجھے فون کرنا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا ہم کیسے سمجھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا آیا کرو ادھر، کبھی کبھی مٹ جائیں گے دل کے ارماں کبھی کبھی. وہ مولانا صاحب نہیں سمجھا سکے نا، آپ کراچی میں ہنس تو پڑے ہو، سمجھا آپ بھی نہیں سکتے. اس کا میں جواب نہیں دے رہا، اس لیے نہیں دیتا کہ تم کوشش کرو، تلاش کرو. جب نہ ملے پھر فون کرنا، جب مل جائے تو جواب لکھ دینا. ہمارے پاس 2 جواب ہو جائیں گے، ایک اپنا ایک آپ کا. ہم 2 جواب لکھیں گے، جو لکھے بتائے گا اس کے حوالے سے اپنی فائل میں درج کریں گے، بھائی فلاں قبلہ نے ہمیں ایک جواب اور دیا ہے. اور بتاؤ کیا احساس دے تمہیں. توجہ رکھنا. سوال کیا ہے؟ اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے ہدایت ملے گی. جب صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں، اللہ پاک نے اس کو بنیاد کیوں بنایا؟ جواب، مثل کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مثل بالکم، ایک ہے مثل بالکیف. کم کا معنی ہوتا ہے کمیت، مقدار. کیف کا معنی ہوتا ہے کیفیت. ایک یہ ہے جتنی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے اتنی چیزوں پر تم لاؤ گے تو ہدایت ملے گی، اس میں سے ایک بھی چھوڑ دو گے تو ہدایت نہیں ملے گی. یہ ہے مثل بالکم. اور ایک کیا ہے؟ مثل بالکیف. جو کیفیت صحابہ کے ایمان کی تھی وہی کیفیت ہوگی تو قبول کریں گے، وہ نہیں ہوگی تو قبول نہیں کریں گے. جو مطالبہ ہے وہ مثل بالکیف کا نہیں ہے، مثل بالکم کا ہے. اور جو اعتراض ہے وہ مثل بالکم کی بنیاد پہ نہیں ہے، مثل بالکیف کی بنیاد پر ہے. سمجھ آ گئی؟ اعتراض کرنے والے نے کیفیت سمجھی نا، حالانکہ کیفیت مراد ہی نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم نے ان تمام چیزوں کو مانا جن کو صحابہ نے مانا تھا تو ہدایت ملے گی. ان میں سے ایک بھی چھوڑو گے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. آپ کرو سوال. میں اس لیے ایک بات پرسوں بھی کہی تھی، کل بھی کی تھی، آج پھر کہتا ہوں اور ہر سبق میں کہتا رہوں گا. اعتراض کرنے والا نہیں سمجھا، اعتراض کیا ہے. ہم نہیں سمجھے، ہم نے جواب نہیں دیا، دونوں ایک ہی طرح کھڑے. وہ سمجھ جاتا اعتراض نہ کرتا، ہم سمجھ جاتے تو جواب دے دیتے. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض، بولو، زمین آسمان کی طرح ہے.
کوئی تم سے پوچھ لے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے 7 آسمان بنائے اور ان کی طرح 7 زمینیں بنائی ہیں، جیسے آسمان ہے ویسی زمین ہے، تو اللہ نے مثل کیوں فرمایا؟ جواب آ گیا نا، مثل بالکم ہے۔ اب تم بولتے جاؤ گے، اعتراض آتے جائیں گے، تم نکھیرتے جاؤ گے، اب تمہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ہم فقیروں کی صحبت کافی ہے۔ اب دیکھو آپ نے جواب دے دیے نا، اور یہ جواب کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات من ارض مثلہن، مثل سے مراد مثل بالکم ہے، یہ مولانا ننوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ اب دیکھو کیا مشکل نہیں ہے نا، اب آپ کھولتے جاؤ۔ میں اس لیے بیٹا بار بار کہتا ہوں، جب تک آپ پر بات کھلے گی نہیں نا، آپ کتابیں کھولو گے جواب نہیں حل ہوگا، اور جب آپ پر بات کھل جائے گی نا، پھر آپ کو جواب کے لیے کتاب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہاں ظاہر ہے حوالے کے لیے پیش آئے گی، حدیث کے لیے حوالہ چاہیے، آیت کے لیے حوالہ چاہیے، لیکن مخالف کو مطمئن کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے حوالہ نہیں چاہیے آپ۔ میں کئی بار کہتا ہوں، دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کیف تحیی الموتی اولم تؤمن، مانتے نہیں ہو؟ کہا جی مانتا ہوں۔ پھر کیوں پوچھتے ہو؟ لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو کیا ابراہیم کا دل مطمئن نہیں تھا پہلے؟ اگر اطمینان ہی نہیں ہے تو ایمان کیسا؟ اطمینان ہے تو پھر لیطمئن قلبی کا مطلب کیا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب جواب آپ تلاش کرنا، ہم چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ تلاش کرو ایسا جواب جو دل کو لگے۔ جواب تو لکھے ہوتے ہیں، دل کو لگے۔ جواب ایسا ہوتا ہے جو دل کو لگے، بس، اور مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا جواب دے دوں یا تلاش کر لو گے؟ دورہ ہے کراچی، میں نے آنا سرگودے سے، مولانا عبدالرزاق صاحب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، مولانا عبدالماجد صاحب رابطہ کرتے ہیں، مولانا کل دورہ ہے، آپ کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا سرگودا، آپ کل پہنچ جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ کبھی ایسے ہوا میں نے وقت دیا اور نہ آیا ہوں، یہ تو میں پورا یقین ہے، لیکن اگر پھر بھی بتائیں نا آپ آئیں گے کیسے؟ آپ دیکھو ان کو پورا یقین ہے کہ میں آ جاؤں گا، پھر بھی پوچھ رہے ہیں آپ آئیں گے کیسے؟ آپ ٹرین پر آئیں گے، جہاز پر آئیں گے، اپنی گاڑی پر آئیں گے کیسے؟ ذرا ہم مطمئن ہو جائیں۔ ان کو یہ اطمینان ہے کہ میں آؤں گا، یہ اطمینان کیا چاہتے ہیں؟ کیسے آؤں گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ تھا اللہ زندہ کریں گے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کیسے کریں گے۔ اب سمجھ آئی؟ ہمارا عقیدہ ہے نا اللہ قیامت کو زندہ کریں گے، بولو کیفیت کا پتہ ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، کیفیت کا پتہ ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ ہمارا عقیدہ قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے، کیفیت کا پتہ ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ ابھی ہماری مجلس میں بیٹھو نا سارے مسئلے کھل جائیں گے، اور جو ہماری مجلس میں نہیں بیٹھیں گے وہ بڑے سے بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے سے چھوٹے بھی ہوں گے، اور ہم پہ اعتراض کریں گے موت کے بعد کیا کیفیت کسی کو پتہ ہی نہیں، خام خواہ بحث کر رہے ہیں۔ ہم کب بحث کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے سارے ہمیں رگڑ رہے ہیں۔ بھائی موت کے بعد حیات کی کیا کیفیت ہے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ پنجاب والے خام خواہ لگے ہوئے ہیں، ہم کب لگے ہوئے ہیں؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کیفیت کا پتہ ہے؟ ہم کب کیفیت سمجھا رہے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، بولو ترجمہ کر دوں یا یہ باتیں کھولوں؟ میں بات کھول رہا ہوں تاکہ مسئلے کھلیں آپ پر۔ یہ جواب آ گیا ذہن میں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اور دوسرا سوال سمجھو، یہ تو ہم نے اعتراض کیا عقیدے کے معاملے پر۔ فَإِنْ آمَنُوا، صحابہ عقائد میں بھی معیار ہیں اور اعمال میں بھی، اعمال پہ معیار توجہ رکھنا۔ دلیل ہم نے دی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہ، اس پر سوال۔ صحابہ کرام اعمال میں معیار حق تب ہو سکتے جب صحابی گناہ نہ کرتا، جب گناہ کرتے ہیں تو اعمال میں معیار حق کیسے ہوں؟ سوال سمجھو، ہم نے کہا صحابہ کرام اعمال میں، سوال بھائی اعمال میں معیار حق تو تب ہوں گے جب وہ گناہ نہ کریں، وہ تو گناہ بھی کرتے ہیں، تو پھر اعمال میں معیار حق کیسے ہوئے؟ اعمال میں معیار حق نبی کو بناتے جو معصوم ہے، آپ نے اعمال میں معیار حق صحابہ کو بنایا جو معصوم نہیں ہیں،
ان سے زنا ہوا ہے، تہمتیں لگی ہیں، حد قذف لگی ہے، حد زنا جاری ہوئی ہے، وہ معیار حق کیسے ہو سکتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ جواب سننا، معیار حق کا معنی کیا ہے؟ معیار حق کا معنی یہ ہے آدمی اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے جب نیک اعمال کرے، جنت میں جاتا ہے نیک اعمال کرے، اللہ راضی ہوتے ہیں جب گناہ سے بچے، یہ جہنم سے بچتا ہے جب گناہ سے بچے۔ کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جہنم میں نہ جائیں، جنت میں جائیں، تو پھر صحابہ کو سمجھیں، عقیدہ وہی ہو جو صحابی کا تھا، جنت میں جاؤ گے۔ ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیا، جہنم میں جاؤ گے۔ نیک اعمال وہی کرو جو صحابہ کرتے تھے، جنت میں جاؤ گے۔ اگر تم سے گناہ ہو گیا تو جہنم میں جاؤ گے۔ صحابہ سے گناہ ہو گیا، وہ پھر بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ گناہ کر لیتے تھے، اللہ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے تھے، جہنم ختم۔ جہنم میں تب جائیں جب نامہ اعمال میں گناہ رہ جائے۔ اب تم بھی نیک عمل کرو تاکہ جنت میں جاؤ، اور گناہ نہ کرو تاکہ جہنم میں نہ جاؤ۔ لیکن اگر گناہ ہو جائے جیسے صحابہ سے ہوا تھا، تم ایسے توبہ کر لو جیسے انہوں نے کی تھی۔ یہ ہے معیار حق۔ اب سمجھ آ گئی؟ معیار حق کا معنی یہ نہیں انہوں نے نیک عمل کیا تو تم نے بھی کرنا ہے، انہوں نے جو گناہ کیا وہ تم نے بھی کرنا ہے، نہ۔ جو نیک عمال انہوں نے کیے وہ آپ نے کرنے ہیں، اور اگر گناہ ہو گیا تو جیسے توبہ انہوں نے کی ویسے ہی تم نے کرنی ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہ تو نہیں کہ صحابی سے گناہ ہوتا نہیں تھا، ہوتا تھا، لیکن توبہ تم سے ہو گیا، تم بھی توبہ کرو۔ یہ ہے معنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اعمال کے اندر بھی معیار حق ہیں۔ ایک عام طور پہ بڑا معروف اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی صحابہ کرام کو تو عذاب نہیں ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شخص قبروں پہ گزرے، ان کو عذاب ہو رہا تھا، آپ نے درخت کی ٹہنی لی، اس کو 2 ٹکڑے کیے، ایک ہی قبر پہ رکھا، پھر دوسری قبر پہ رکھا، فرمایا ان کو عذاب ہو رہا تھا چغل خوری میں، اور ایک ہوتا تھا پیشاب سے بچتا نہیں تھا، تو جب سبز ٹہنیاں رکھی اللہ نے عذاب ختم فرما دیا۔ تم کہتے ہو نہیں ہوتا، یہ تو ہو رہا تھا۔ بھئی یہ اعتراض تب بنے گا جب یہ ثابت کرو وہ قبریں صحابہ کی تھیں، یہ ثابت کرو کہ قبریں لاؤ اس پہ دلیل۔ جب تک اس قبر کا صحابی کی قبر ہونا ثابت ہی نہ ہو تو پھر آپ اعتراض کیسے کریں گے؟ اعتراض تو بندے کا پکا ہونا چاہیے نا۔ آگے ایک سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کی قبر میں اترے، فاحتبس، حضرت سعد پہ قبر تنگ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے رہے، اترے نا، تھوڑی دیر رکے رہے، احتبس، رکے رہے تھوڑی دیر۔ آپ باہر نکلے تو صحابہ نے پوچھا ما حبسک، حضور آپ کیوں رکے رہے، کیا وجہ تھی، کس چیز نے روک کے رکھا؟ فرمایا ضم سعد فی القبر ضمۃ، سعد پہ قبر تنگ ہو گئی تھی، فدعوت اللہ ان یکشف عنہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی تو قبر کھل گئی۔ آپ کہتے ہیں صحابی محفوظ ہے تو پھر قبر کیوں تنگ ہوئی؟ یہ جو میں نے سوال اٹھایا نا، میں نے کہا بہت اہم ہے، اس لیے کہ میں نے اس کے جوابات کئی حضرات سے پوچھے ہیں، آپ بھی پوچھو، جواب پر دل مطمئن نہیں ہوتا، الجھن باقی رہ جاتی۔ میں اگر فرمائیں گے تو جوابات نقل کرتا چلا جاؤں گا۔ مثلا ایک جواب سنن نسائی کے حاشیہ میں علامہ جلال الدین سیوطی سے ہے، اس جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ قبر ہر کسی پہ تنگ ہوتی ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ مسلمان پر کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے پھر کھل جاتی ہے، اور کافر پر ہمیشہ تنگ رہتی ہے، لہذا قابل اشکال نہیں ہے۔ اب یہ مطلب جواب دل کو کیوں نہیں لگ رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
تو پھر صحابہ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے رسول کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو معمول تھا ہر کسی قبر کا تنگ ہونا، تو پھر ان کے ساتھ کوئی نیا مسئلہ کیسے ہوا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ جواب کیا دے سکتے ہیں کہ جی تکلیف دنیا میں ہر کسی پر آنی ہے، اٹل ہے، لیکن اس کا معنی یہ تھوڑا کہ دعا ہی نہ کریں۔ تو ہر بندے قبر تنگ ہونے کا معنی یہ تھوڑا کہ آدمی دعا ہی نہ کرے۔ حضور نے دعا فرمائی ہے۔ اس پر پھر اشکال آ جانا ہے۔ وہ اشکال کیا جانا ہے؟ آگے الفقہ الاکبر میں ہے کہ قبر صرف کافر پہ تنگ ہوتی ہے، نیک مسلمان پہ نہیں ہوتی، یا کافر پہ ہوتی ہے یا اس مسلمان پہ عاصی جو گناہ گار ہوتا ہے۔ پھر آ جانا ہے۔ اب آپ پھر کیا جواب دو گے؟ الجھن آ گئی نا؟ توجہ رکھنا۔ اچھا، دوسرا اس کا جواب کیا ہے؟ یہ جواب محمد تیمی سے سنن نسائی کے حاشیہ پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی ہر ایک مٹی سے بنتا ہے، مٹی ماں کی طرح ہے، اور جب بچہ ماں سے دور جائے اور عرصے بعد ماں کے واپس آئے تو ماں اس کو سینے سے لگا کے دباتی ہے۔ بچہ بھی اگر ماں سینے سے لگا کر دبا لے تو بندہ خوش ہوتا ہے، پریشان تو نہیں ہوتا؟ اس میں پریشانی کیا ضرورت ہے؟ بندہ کہتا ہے ماں جلدی چھڑ بنو، بندہ کہتا ہے امی آپ نے دبایا تھا، میرا دل کر رہا تھوڑی دیر اور آپ سینے سے لگا کے رکھتے۔ ماں ہے نا، تو وہاں کیا پریشانی ہے؟ تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی قبر کھول لے، وہ تو ماں ہے۔ اچھا، پھر حدیث عجیب بات ہے، اسی کے آگے لکھا ہوا ہے اسی جمعہ میں، فمن کان للہ مطیعا ضمتہ برافۃ ورفق، جو نیک ہو قبر اس کو بھی دفاتی ہے پیار کی وجہ سے، ومن کان عاصیا ضمتہ بعنف، اور جو آدمی گناہ گار ہو اس کو دباتی ہے ناراضگی کی وجہ سے، سخط منہا علیہ لربہا، چونکہ اللہ اس پہ ناراض تھا نا اس لیے دباتی ہے۔ تو حضرت سعد پر اللہ ناراض تھا یا خوش تھا؟ تو پھر ان کو کیوں دبایا؟ تو جواب کہ ایک حصہ اور ہے اور دوسرا حصہ اور ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ پھر الجھن پیدا ہو جائے گی نا۔ اب ایک اس کا جواب اور ہے، میں نے دو جواب پیش کیے، ایک جواب اور ہے۔ یہ جواب معرف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، جلد 8 صفحہ 299 پر۔ وہ میں پورا پڑھ کے سناتا ہوں خلاصے کی بجائے، مختصر سے۔ فرمایا جن احادیث میں بعض صحابہ کرام پر مرنے کے بعد عذاب کا ذکر آیا ہے وہ عذاب آخرت اور عذاب جہنم کا نہیں، برزخی یعنی قبر کا عذاب ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو اور اتفاقاً توبہ کر کے اس سے پاک ہو جانے کا بھی موقع نہیں ہوا تو ان کو برزخی عذاب کے ذریعہ پاک کر دیا جائے گا تاکہ آخرت کا عذاب ان پر نہ پڑے۔ یہ جواب اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، لا تمس النار من رآنی، صحابہ کے ساتھ قبر کی سختی نہیں ہوگی، اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن جہنم کی ہوا، گرم ہوا بھی نہیں لگے گی، اس کا وعدہ ضرور ہے۔ اس حد تک تو جواب بالکل ٹھیک ہے، یہ دل کو لگنے والا جواب۔ لیکن اتنی بات کہ صحابی محفوظ ہوتا ہے جس کے نامہ اعمال میں اللہ گناہ رہنے نہیں دیتے، وہ بات تو پھر رہ گئی نا۔ گناہ کر لیا تھا، توبہ نہیں کر سکا تو قبر میں سختی آ گئی، وہ بات پھر رہ گئی نا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک اور جواب سماعت فرمائیں، وہ یہ ہے کہ موت سے لے کر حشر تک جو زندگی ہے، اس زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ جی توجہ رکھنا، یہ زندگی وہ ہے جو اس زمین پر ہے، مکان یہ ہے، اور یہ زندگی وہ نہیں ہے جو اس زمانے میں ہو، مکان یہی ہے، زمان یہ نہیں ہے۔ تو چونکہ مکان یہ ہے من وجہ یہ زندگی ہے، اور چونکہ زمان نہیں ہے تو من وجہ وہ زندگی ہے۔ گویا قبر کی زندگی دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا تھا، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔
کیسا پیارا بات سمجھائی. غافل سے مراد ہے کافر. غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، کافر نے سمجھا ہے. غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. تو قبر کی جو زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی کا تتمہ، آخرت کی زندگی کا مقدمہ. جس طرح بوقت موت پیغمبر پر سختی موت کی آ جائے یہ عصمت نبوت کے منافی نہیں ہے، ما بعد الموت حشر سے پہلے صحابی پر قبر کی سختی آ جائے تو یہ حفاظت صحابیت کے منافی نہیں ہے. کچھ بات سمجھ آ گئی؟ یہ حفاظت کے منافی نہیں ہے. باقی اس پر نبوت کا پریشان ہونا بالکل حق بنتا ہے، بالکل حق بنتا ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر قبر محبت کی وجہ سے حضرت سعد کو دبا لے اور حضور پھر بھی پریشان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بچہ محبت کی وجہ سے ایسی بریانی کھا لے جس میں مرچیں زیادہ ہوں اور اس کو مزہ آ بھی رہا ہو، ماں تو پریشان ہوتی ہے نا، ماں تو پریشان ہوتی ہے نا. وہ تو جلدی جلدی آئس کریم تھوڑی سی منہ میں ڈالتی ہے میرے بیٹے کو مرچیں زیادہ نہ لگ جائے. تو قبر محبت کی وجہ سے دبا بھی لے، نبی نے پریشان تو ہونا ہے نا. پیغمبر کا صحابہ سے پیار جو ایسا ہے، اس لیے میں نے کہا نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا. گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس گناہ کو صاف فرما دیتے ہیں. اس کے باوجود ہے کہ ساتھ کو قبر نے دبایا، یہ قبر کی مٹی کا ساتھ سے پیار ہے، اس پیار پر دبایا. حضور پھر کیوں پریشان ہوئے؟ حضور کیوں پریشان ہوئے؟ میں دنیا کی مثال بھی دے کر کہتا ہوں. بیٹا کراچی پڑھنے کے لیے آیا، سال بعد جائے نا اور ماں سینے سے لا کر اچھی طرح دبائے، ابا کہتا ہے وہ اس کو مارنا ہے چھڑ بھی دے. اور باپ کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کو، وہ اس کو مار دے گی، اب دبا دبا کے کراچی سے آیا، چھوڑ بھی دے بچ کر. اب اس کا کیا معنی؟ ماں بھی ٹھیک ہے باپ بھی ٹھیک ہے. اگر حضرت سعد کو قبر پیار سے دبا بھی لے تو حضور فرمائیں بس کر اب بہت ہو گئی ہے، بڑا پیار ہو گیا ہے، سعد کو تکلیف ہوگی، کھل جا. کھل گئی ہے. کیا اشکال ہے اس پر؟ میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو، عموماً اعتراضات یہ ان کو پیدا ہوتے ہیں جن کے مزاج میں خشکی اور بے ادبی ہوتی ہے، اور جوابات انہیں کو سوچتے ہیں جن کے ذکر سے مزاج تر اور ادب والے ہوتے ہیں. بس پھر آدمی کتابوں سے بے نیاز ہو کر ان باتوں کو سمجھتا ہے. اللہ آپ سب کو یہ معاملہ فہم عطا فرما دے. ایک سوال اور سمجھ لو، بات توجہ سمجھنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں. توجہ رکھنا، صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صرف نبی ہے جس پر تنقید نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ نبی پر بھی کرتے ہیں. نہیں سمجھے تو جو کہتے ہیں صرف نبی تنقید سے بالا تر ہے، وہ نبی پر بھی کرتے ہیں. نہ یقین آئے، ابو العلا مودودی اپنی کتاب جماعت کے منشور میں لکھتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی شخص تنقید سے بالا تر نہیں ہے. اگر یہ تمہاری بات ٹھیک ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو اللہ کبھی نبی سے کسی وقت حفاظت کا چادر اتار کے گناہ کروا لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بشر ہے. کبھی اعتراض تم نے ابراہیم پہ کیا ہے، کبھی حضرت یونس پہ کیا ہے. تم تو ان سے بھی باز نہیں آتے. تم تو نبی کو معصوم ہی نہیں مانتے. معصوم نہ ماننے کا معنی ہے کہ تنقید سے بالا تر تم نہیں سمجھتے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں صحابہ تنقید سے بالا. یہ جو کہتے ہیں نبی کے ماں سوا کوئی بالا تر نہیں، یہ نبی پر بھی الیاذ باللہ اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں. امت کو دھوکہ دینے کے لیے جملہ کہہ دیتے ہیں، نبی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں. توجہ رکھنا، صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں رضی اللہ عنہم. کیوں؟
اس لیے کہ دنیا میں کسی بھی شخص پر تنقید ہوتی ہے عقیدے کی وجہ سے، عقیدہ خراب ہے، یا تنقید ہوتی ہے عمل کی وجہ سے، یہ بے عمل یا بد عمل ہے۔ صحابہ پر تنقید عقیدے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ صحابی رہتا نہیں ہے، اور عمل کی وجہ سے ہم نے صحابی مانا نہیں ہے۔ تنقید کس بنیاد پہ کرو گے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں ہے؟ اور بھائی صحابی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 صحبت نبوت۔ تو ایمان کا معنی تو عقیدہ ہے، جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو صحابی ہوگا؟ آپ نے صحابی مانا ہی نہیں، دل کھول کے تنقید کریں، آپ تو مان ہی نہیں رہے۔ اور جب آپ نے صحابی مانا ہے، اس میں عمل کو دخل ہے، تو عمل بنیاد ہی نہیں ہے، پھر عمل کی بنیاد پر تنقید کیسے کریں گے؟ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ تنقید ہوتی ہے عقیدے کی وجہ سے، عقیدہ ٹھیک نہ ہو صحابی ہوتا نہیں ہے، اور اگر تنقید کرو عمل کی وجہ سے، ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا نہیں ہے۔ تنقید کس بات کی ہے؟ یہ ہے معنی صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں۔ وہ جی فلاں نے گناہ نہیں کیا تھا، حضرت میر معاویہ نے یہ نہیں کیا تھا، تاریخی حقائق ہیں، لکھا ہوا ہے، حقائق چھپائے نہیں جاتے، حقائق بتائے جاتے ہیں، حقائق چھپائے نہیں جاتے، حقائق حقائق ہوتے ہیں، حقائق منظر عام پر آتے ہیں۔ حضرت میر معاویہ نے کیا نہیں تھا، حقائق چھپائے نہیں جاتے۔ اس کو فوراً کہو تیری ماں کو تیرا باپ نکاح کر کے لایا، پھر گاڑی میں بٹھایا، پھر کمرے میں لے گیا، پھر کنڈی بند کی، پھر تیری ماں کے کپڑے اتارے، پھر تیری ماں سے اب ہم شروع ہو جائیں آگے، تو یہاں مولوی صاحب کیا کہتے ہو؟ یہ حقائق ہیں، حقائق چھپائے نہیں جاتے، حقائق بتائے جاتے ہیں۔ میں حقیقت بتاؤں گا تو کیسے پیدا ہوا، تیرے باپ نے تیری ماں کے ساتھ کیا کیا، میں کھولوں گا آج۔ وہ کہے گا مولوی صاحب کیا کرتے ہو؟ کیونکہ حضرت میر معاویہ کے حقائق چھپائے نہیں جاتے، تیرے باپ کے چھپائے جاتے ہیں۔ اس کا کیا معنی کہ حقائق چھپائے نہیں جاتے، حقائق بتائے جاتے ہیں؟ صحابی کے بارے میں بکنا ہو تو اصول ہے حقائق بتائے جاتے ہیں، اور تیری ماں اور باپ کا مسئلہ ہے تو اصول بدل گیا، نہیں جی یہاں حقائق چھپائے جاتے ہیں۔ جیسا بندہ ہو نا ویسا جواب دیتے ہیں۔ یہ آپ مولوی ہو، تمہیں کراہت ان جوابوں سے کیوں آتی ہے؟ آپ تفسیر پڑھتے ہو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، سوال اللہ نے قرآن میں مچھر کا ذکر کیوں کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، ہو جی مکھی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کمثل عنکبوت، ہو جی مکڑی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ سوال۔ پھر جواب کیا ہوتا ہے؟ جو مثال دی جاتی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ ممثل کی شان کے مطابق ہے یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں ممثل لہو کی حیثیت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو جب جواب دیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا یہ جواب دینے والے کی شان کے لائق ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے جس کو جواب دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ آپ سمجھ آئی؟ آپ ہمیں دیکھ رہے ہو تو حضرت یہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، آپ جیسے بندے کو زیب نہیں دیتا، اور بھی ہمیں زیب نہیں دیتا، اس کو زیب دے رہا ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں سمجھ آ گئی تمہیں؟ یہ اصول ہم نہیں سمجھتے، یہ اصول ہم نے پڑھا ہے، درس گاہوں میں پڑھا ہے، تفسیر میں پڑھا ہے، اور جب باطل کو للکارنا ہو، کوئی جواب دینا ہو، وہاں ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کے لیے ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہائی سوسائٹی نہیں ہے۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے۔ ہم سے کوئی توقع مت رکھے کہ تم صحابہ اہل بیت کو برا کہو اور ہم تمہیں ہائی سوسائٹی کا سمجھے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سے نہیں ہوگا بھائی، ہم سے نہیں ہوگا۔ ہمارے زندگی کے 2-4 دن ہیں، ہم اس کو غلاظت میں نہیں ڈبونا چاہتے، ہم صحابہ کے ساتھ سرخرو ہو کر جانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا ہمیں گالی دے، پوری دنیا بک بک کرے، لوگ ہم پر لان تان کریں، اور جب موت کے بعد اٹھیں تو صدیق کہیں ہمارا ہے، عمر کہیں ہمارا ہے، عثمان ولی کہیں ہمارا ہے، ازواج مطہرات کے ہمارا بیٹا ہے، پیغمبر کی بیٹی یہ کہتے ہیں ہمارا بھائی ہے،
ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں۔ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی۔ شعر سمجھ آ رہے؟ تم تو پڑھے لکھے کراچی کے لوگ ہو بابا، تمہیں تو اردو آنی چاہیے۔ جی کو میں دیہاتیوں سے خطاب کر رہا ہوں، کراچی میں خطاب ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھیں، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگوں کو سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عالم کی شان یہ نہیں ہے ماحول سے متاثر ہو جائے، عالم کی شان ہے ماحول کو بدل کے رکھ دے۔ بیٹا تم نے قیادت کرنی ہے، تم نے لیڈر بننا ہے، تم نے امت کا ذہن بدلنا ہے۔ تمہارا ذہن اوپر نہیں آ رہا، امت کا کیا تبدیل کرو گے؟ آپ کا گراف اوپر نہیں جا رہا، امت کا گراف کیسے اوپر جائے گا؟ عالم کو نبی کا وارث بن کے جینا چاہیے، عزت کے ساتھ جینا چاہیے، غیرت کے ساتھ جینا چاہیے، اہل حق کے دلائل کے ساتھ جینا چاہیے۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا، نہ ڈرو نہ جھجکو۔ ڈرتا وہ ہے جس کے ساتھ خدا کی طاقت نہ ہو، اور جھجکتا ہوا جس کے پاس دلیل کی نعمت نہ ہو۔ خدا کی طاقت بھی ہو کوئی خوف نہیں ہے، اور دلیل کی نعمت بھی ہو کوئی جھجک نہیں۔ دونوں چیزیں، اللہ کی طاقت ملتی ہے اللہ اللہ کرنے سے، اور جب اللہ اللہ کرنے کو بدعت کہہ دیا جائے تو بتاؤ اللہ اللہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اللہ کرنے کو مجھے بعض آدمی کہتے ہیں وہ جی آپ اجتماعی ذکر کرتے ہیں، آپ جاہرن کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ میں نے کہا چلو میں جاہرن کرتا ہوں، اجتماعی کرتا ہوں، بدعت ہے، تو بتا تو آہستہ اور چھپ کر کتنا کرتا ہے؟ چھپ؟ میں نے کہا بھائی تو کرتا ہے چھپ کے؟ جی نہیں۔ انفرادن کرتا ہے؟ نہیں۔ پھر اجتماعی پر تو کیا فتوی لگا رہے؟ بھائی آپ طلبہ سے کہتے بیٹا دیکھو میں بھی چھپ کے کرتا ہوں تم بھی کرو، میں بھی آہستہ کرتا ہوں تم بھی کرو، یہ اجتماعی و جاہر نہ کرو۔ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے؟ ہم نے ذکر ہی کا صفایا کر دیا۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو گفتگو ہے نا خطوں کی دعوت میں، آپ پڑھو ذرا اس خطوں کی دعوت کو پڑھو۔ حضرت شیخ نے کتنا زور دیا خطوں کی دعوت میں، کہا حضرت مدارس میں مستقل ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت بنوری نے فرمایا حضرت ہمارے ہاں تو بنوٹن میں ذکر ہوتا ہے، طلبہ قرآن پڑھتے ہیں ذکر ہے، تلاوت کرتے ہیں ذکر ہے، کتابیں پڑھتے ہیں ذکر ہے۔ حضرت شیخ نے پوچھا دیکھو اصطلاح شریعت میں جس کو ذکر کہتے ہیں وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ ہمارے عرف میں جب کہتے ہیں کہ یہ ذاکر ہے اس کا معنی یہی ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ذکر ہوتا ہے؟ فرمایا بھائی تدریس ایک مستقل شعبہ ہے، قرآن کریم کو پڑھانا مستقل شعبہ ہے، اللہ اللہ کرنا مستقل شعبہ ہے۔ حضرت شیخ ایک مرتبہ وہاں ہندوستان رونے لگ، بلک بلک کے رو رہے تھے، بلک بلک جیسے بندہ بچہ روتا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت کیا ہوا آپ کو، کوئی تکلیف ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں، مسیح اللہ میں روتا ہوں یہ علماء اہل اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے، یہ مولوی اللہ والوں کے پاس کیوں نہیں جاتے، میں اس پہ روتا ہوں یہ کیوں نہیں جاتے اللہ والوں کے پاس، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ مولانا مسیح اللہ نے تسلی دی کہ حضرت ہمارے پاس علماء آتے ہیں، یہاں تو بہت آتے ہیں۔ فرمایا چلو پھر ٹھیک، مجھے کچھ حوصلہ ہوا، کچھ تو آتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا درد تھا کہ علماء کو اہل اللہ کے پاس جانا چاہیے، خانقاہوں میں جانا چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، ذکر سیکھنا چاہیے۔ یہ جب اللہ اللہ کے ساتھ آپ یہ عقائد اور اعمال پڑھو گے نا پھر طبیعت میں اعتدال آئے گا، دین کے کام کا مزہ آئے گا، اطمینان قلبی حاصل ہوگا، پھر آپ کو لطف آئے گا کام کرنے کا، اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے نا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مٹکا نیچے سے اس کا پیندہ توڑ کے دریا اور سمندر پہ رکھ دیا جائے، اس سے جتنا بھی پانی نکالو وہ پانی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ مٹکے کا تعلق سمندر سے جڑ جاتا ہے۔ فرمایا جس عالم کا تعلق عالم کا اللہ اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے وہ جتنا بھی علم بیان کرے گا اس کا علم ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا پیندہ نیچے سمندر کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے علوم آپ کی زبان پہ یوں جاری ہوں کہ آپ بولتے جائیں علوم ختم نہ ہو، آپ بولتے جائیں واردات ہوں، آپ بولتے جائیں مسائل کھلتے چلے جائیں، پھر اہل اللہ کی خدمت میں رہو، کچھ وقت خانقاہوں میں گزارو۔ میں اپنے بارے میں عرض کرتا ہوں
کہ میں نے کسی آدمی سے کورس مناظرے کا نہیں کیا، لیکن پورے 40 دن میں نے حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پورا چلہ خانقاہ کا کاٹا ہے۔ میں حضرت کیا ٹھہروں، خانقاہ میں ٹھہروں، ذکر کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، آج کی خدمت رہیں۔ ہم جڑے ہیں اپنے حضرت کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس